گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی میں نون لیگ کے رکن اسمبلی شیخ رحیل اصغر نے میرے خلاف ایک دھواں دار تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حضرت قائد اعظم کی توہین کی ہے اور ان کا موازنہ ایک ایسے شخص عمران خان سے کیا ہے جس نے ملک تباہ کر دیا، اور مطالبہ کیا کہ یہ ایوان اس بات کی سخت مذمت کرے، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے متنازعہ معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا۔ بات یہاں ٹھیک تھی کہ حقائق کو سیاسی طور پر جس شخص نے توڑ موڑ کر پیش کیا اس کی وجہ شہرت علمی تحقیقی نہیں تھی، مگر رحیل اصغر کی اس بے بنیاد گفتگو کو صحافتی دنیا کے سرخیلوں میں سے ایک کالم نگار جمع اینکر پرسن حامد میر نے اچک لیا اور بغیر کسی تحقیق کے ایک کالم لکھ ڈالا، اور میرا نام لکھنے کی بجائے ایک دانشور لکھ کر مورخین کی خرافات پر ابن خلدون کے حوالے سے ایک لمبی علمیت جھاڑ دی۔ شیخ رحیل اصغر کی اس عالمانہ تحقیق پر اپنے کالم کی بنیاد استوار کر کے اس عظیم صحافی نے یقیناً میرا وہ ویلاگ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ ٹائٹل اور جدید دور میں تھمبنیل بہت واضح ہے۔ قائد اعظم اور عمران خان کے مخالف علماء کرام، یہ گفتگو آج بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اس پوری گفتگو، جس کا ذیلی عنوان مارچ 1940 سے مارچ 2023 تک تھا، اس میں ایک تاریخی موازنہ قائد اعظم اور عمران خان کا نہیں بلکہ ان علماء کرام کا کیا گیا ہے جو قائد اعظم کے دور سے لے کر آج تک پاکستان کے ہر مقبول رہنما کے خلاف بے بنیاد الزامات اور ذاتی زندگی کی بنیاد پر گھٹیا بہتان تراشی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان علماء کرام کے گروہ کی قائد اعظم کے بارے میں غلیظ الزامات کی نوعیت ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص اسلامی ریاست مدینہ قائم کرنے چلا ہے، لیکن اس کی اپنی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کی ہے۔ اس کی اپنی اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے سے کئی سال چھوٹی اور پارسی دوست کی بیٹی سے شادی کی ہے، اور مجلس احرار کے مولانا مظہر علی اظہر نے تو بڑے جلسے میں یہ شعر تک پڑھا: ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ انگریزی لباس پہنتے، کتے پالنے، شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے جیسے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اور کہا گیا کہ جو شخص اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکا وہ ملک میں اسلام کیسے نافذ کرے گا۔ تمام کانگریسی علماء قائد اعظم کو برطانیہ کا ایجنٹ بتاتے تھے، چونکہ اس وقت تک امریکہ اس قدر اہم نہیں تھا اور اسرائیل تو ابھی بنا ہی نہیں، ورنہ یہ علماء عمران کی طرح قائد اعظم کو یہودی اور اسرائیلی ایجنٹ ضرور کہتے۔ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ کیا ہمارے علماء کرام نے ایسے تمام الزامات پاکستان کے ہر مقبول سیاسی رہنما پر نہیں لگائے؟ شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں کی شخصیات بھی ایسے ہی بےہودہ الزامات کی زد میں آئیں، اور کیا آج عمران خان کے خلاف نجی زندگی کے حوالے سے ویسے ہی گھٹیا الزامات نہیں لگائے جا رہے جیسے 75 سال پہلے قائد اعظم پر لگائے جاتے تھے؟ اپنی اس گفتگو کے دوران صرف عددی اکثریت کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ صوبہ سرحد میں قائد اعظم کی مسلم لیگ ہار گئی تھی اور وہاں کانگریس کے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی۔ اس ایک فقرے کو رحیل اصغر اور پھر حامد میر نے پکڑ کر یہ افسانہ تراشا۔ گفتگو کے آخر میں میں نے یہ کہا تھا کہ کاش یہ علماء اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دیتے تو پاکستان یقیناً ویسی ہی اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا جیسی قائد اعظم چاہتے تھے۔ آج یہ علماء ایک بار پھر غلطی کو دہرا رہے ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی عوامی سطح پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ کبھی نہیں گونجا، اور عوام کی اکثریت جس سے کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ریاست مدینہ کی گونج سنائی نہیں دی ہے۔ لیڈر کا کام لوگوں کی زبان پر نعروں کی صورت اصطلاحات کو زندہ کرنا ہوتا ہے، باقی کام ان علماء کا ہے جو اس بہت بڑے ہجوم کے ساتھ چل کر ان کو تربیت سے دین کی طرف موڑتے ہیں۔ مگر آج بھی علماء کا رویہ نفرت والا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا۔ کسی کی مقبولیت اللہ کی عطا اور واضح نشانی ہوتی ہے، اس طاقت سے فائدہ اٹھانا ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہی تمام علماء نے اس کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا تھا، یہاں تک کہ 1953 میں بے شمار شہداء نے قربانی دی۔ لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی مقبولیت ہی تھی جس نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوا دیا، اور بھٹو سے محبت کرنے والی عوامی اکثریت نے
اس فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مقبولیت اللہ کی عطا ہے اور یہ وہ تحفہ ہے جسے اسلام میں اہل نصرہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبائلی سردار اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اوس و خزرج قبائل کے سرداروں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارے قبیلے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، جس سے اولین ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی تبلیغی وفد روانہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ارد گرد موجود سلطنتوں کے کافر بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بادشاہ جو دین یا روش اختیار کرتا ہے، لوگ بھی اس میں ڈل جاتے ہیں۔ اس سے بڑی تاریخی سچائی اور کیا ہوگی کہ اپنے زمانے کی عالمی طاقت روم کے بادشاہ کانسٹنٹین نے جب 28 اکتوبر 312 میں مشہور جنگ میلون پل کی فتح کے بعد عیسائیت اختیار کی تو اس کے زیر نگیں تمام علاقوں کا مذہب بھی عیسائیت ہو گیا۔ اقتدار، قوت، طاقت اور مقبولیت سب اللہ کے مظاہر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ طاقت و قوت کا جدید دور میں ایک مظہر مقبولیت بھی ہے، کیونکہ آج مروجہ جمہوری دور میں اسی کے ذریعے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے۔ مغربی جمہوری نظام اپنی اساس میں سیکولر اور مشرکانہ ہے۔ ہمارے علماء بے شک اس میں خود شرکت نہ کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کافر بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، ویسے ہی آج کے جدید جمہوری مقبول رہنماؤں تک ہدایت پہنچانا علماء کی ذمہ داری اور سنت نبوی ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء کی طرح ان بادشاہوں کی نجی زندگی اچھالی، بہتان تراشی کی، گھٹیا الزامات لگائے؟ ہم کس کی روش پر چل رہے؟ آج اگر قائد اعظم کے زمانے پر غور کریں تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دور میں جن علماء کرام نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا وہ کس قدر مشکل میں تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے علماء کی کس قدر نفرت سمیٹی ہوگی۔ مثلا مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان اور خاص طور پر پیر جماعت علی شاہ کی سربراہی میں مشائخ اعظام، یہ سب بصیرت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے مقبولیت کا تاج قائد اعظم کے سر پر رکھ دیا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ رہ کر دین کو نافذ کروانا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ہی طبقہ علماء کی نفرت مول لی، لیکن قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کر اس دور کے بے شمار علماء نے نفاذ اسلام کا موقع گنوا دیا۔ ایک بار پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے ایک اور شخص کو مقبولیت عطا کی ہے۔ اب کی بار موقع کھویا تو پھر شاید میری زندگی میں تو دوبارہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔